کچھ کمیاں ہیں، کچھ ایسی خلائیں ہیں جس کو پر کرنا ضروری ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک والد جب صبح جاتا ہے اپنے کام کے لیے، تو آیا یہ والد جو ہے، جو ایک باپ ہے، یہ اپنے کاروبار میں حلال اور حرام کا خیال رکھ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک باپ، ایک والد اپنے کاروبار میں، اپنی محنت مزدوری میں حلال حرام کا فرق کر رہا ہے اور اللہ کے ڈر سے حلال کام کر رہا ہے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو پورے اچھے طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کائنات کی جتنی طاقتیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے لوگ پریکٹیکل دنیا میں رہتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا دعا نظر آتی ہے؟ کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ہم نے اللہ سے مانگا یہ پورا ہو جائے گا؟ بلیف ہے، ایک یقین ہے، اور اس چیز کے اوپر ہم اخلاص کے ساتھ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور یقین کے ساتھ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ خواہش پوری کر دے۔ اس طرح ہے نا، اسی طریقے سے ایک باپ جب حلال رزق کماتا ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، ایک حلال رزق جب گھر لے کر آتا ہے اور اس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ حلال رزق جب منہ کے اندر ڈالتا ہے اور وہ نیچے جاتا ہے تو وہ جسم کے اندر ایک خاص تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اصل تبدیلی وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جب وہاں پر لیکچر سنتا ہے، یہاں پر پڑھائی کرتا ہے، تو کچھ عجیب و غریب چیزیں اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، وہ بچہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حلال رزق کھانے والا بچہ ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے وہ بچے کے اوپر سب کچھ لوٹا دیا، ہم نے پیسے لگا دیے، اور بہت سارے غریب والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس لیے نہیں پڑھے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ دونوں پٹ رہے ہیں، والدین، غریب والدین اور امیر والدین دونوں پٹ رہے ہیں، مطلب دونوں کو مار پڑ رہی ہے۔ امیر کے بچوں کو یا امیر کے والدین کو مار اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ ان کا بلیف یہ ہے، ان کا یقین یہ بن گیا ہے کہ میں نے جو پیسے بچے کی تعلیم پر انویسٹ کیے ہیں تو یہ بچہ اچھے اسکول میں، اچھی یونیورسٹی میں، اچھے کالج میں پڑھ کر بڑا بنے گا، اور بن بھی رہا ہے، جو کہ غریب گلہ اس بات کی کر رہا ہے، کیونکہ ایلیٹ کلاس کے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، گھرانے ہوتے ہیں، ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ غریب کا بچہ دیکھ رہے ہیں، غریب والدین دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، اس لیے یہ پیچھے رہ گیا۔ اب غریب کو یہ مار پڑی کہ وہ یہ دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس ملک میں ٹیلنٹ کو، قابلیت کو موقع نہیں مل رہا، اور امیر اس بات پر ان کو بلیو ہے کیونکہ میرا پاس پیسے، لہٰذا میرا بچہ بڑا بن گیا۔ وہ بڑا، آپ نے کسی امیر گھرانے کی کسی ایک بچے کی آپ مجھے مثال دے جس نے کسی انٹرنیشنل لیول کی عالمی دنیا کو ہلا دیا ہو، ایک مجھے بتائے، نہیں ہے۔ ایک کیڑے مکوڑے کی زندگی گزار جاتا ہے وہ بچہ، اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو، جتنی بھی اعلیٰ تعلیم ہو، گمنام زندگی۔ یہاں پر علامہ اقبال بہت ہی عجیب و غریب، پراسرار اور کچھ ایسے الفاظ اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن ہمارے نوجوان، ہماری فیملیز، ہمارے والدین اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، معاملہ ختم۔ مطلب اگر تم اپنی خودی نہیں بیچو گے تو تم غریبی میں بھی بڑا نام پیدا کر لو گے، تو پیسہ تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اولیاء کی بات ہے، یہ تو جس طرح آپ صاحب بصیرت و صاحب نگاہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، یہ تو ان کی باتیں ہیں جو کہ ان کو نظر آتا ہے، اور یہ حرام کھانے والے والدین کے بچوں کو یا ان کے والدین کو نظر نہیں آ رہا۔ اور جو غریب پریکٹیکل دنیا میں ہیں، اگر اس کو اللہ نے یہ بصیرت نہیں دیے، دین کی سمجھ نہیں دیے، وہ دین سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور علوم سے دور ہے، تو وہ بھی پٹ رہا ہے، کیونکہ اس کو اقبال کے کلام کا علم نہیں ہے، کیونکہ اقبال کول کول کر اس کو بیان کر رہا ہے کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اگر غریب کا بچہ چاہتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑے شخصیت کے روپ میں سامنے آ جائے، تو اس کو سب سے پہلے اپنے وجود پر بلیف کرنا پڑے گا کہ اللہ نے مجھے ایک انسان پیدا کیے، ایک اشرف المخلوقات، اور ایک اشرف المخلوقات جو ہوتا ہے وہ دنیا میں خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو آپ تو پیدائشی بادشاہ ہے، تو یہ گلے شکوے کس بات کے؟ تو امیر اور اس کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں اچھے کانس، کیونکہ اس کا بلیو یہ ہے کہ یہ اچھا پڑھے، اچھی لائف سٹائل اس کی ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑا بنے۔ اور غریب جو ہے
وہ چونکہ سوچ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ اور بہترین اور اچھے ماحول میں پڑھ رہا ہے، لہٰذا میرا بچہ، چونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہے اچھے اسکول میں پڑھانے کا، لہٰذا میرا بچہ اس وجہ سے آگے نہیں جا رہا، اور جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی میں کہوں گا کہ جب تک ہمارے ان غریب بچوں کو، چونکہ اس سے اکثریت زیادہ ہے، ہماری آبادی میں غریب اکثریت زیادہ ہے نا، ان کو کس نے سلایا ہوا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں دور ہے؟ کیا یہ پیسوں پر ملتا ہے؟ قرآن کا علم، دین کا علم، سیدھے راستے کا علم کیا اللہ نے کھول کر بیان نہیں کیا ہوا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں؟ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اس نظام شمسی کو، اس دنیا کو، ان گاڑیوں کو، پیسوں کو، بنگلوں کو، شہرت کو، عزت اور مرتبت کے جو خزانے ہیں، ان کو اللہ ڈیل نہیں کر رہا تو وہ آپ کے بچوں کو نہیں دے سکتا؟ یہ ایکسپیریمنٹ ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ آیا یہ جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جو اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کی بات تو مہر ہے، ایک دفعہ بول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کئی بار بول رہا ہے۔ آپ قرآن کی جب تفسیر پڑھیں گے، قرآن کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ انسان کو متنبع کر رہا ہے، جگا رہا ہے کہ کیا تمہیں پچھلی قوموں کے حالات نظر نہیں آتے جب ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، کیونکہ وہ اس طرح کر رہے تھے۔ لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے درمیان پاکستانی قوم، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان پیچھے نہیں ہیں، میں اس کو پیچھے نہیں سمجھتا، کیونکہ ان میں آپ بھی ہے، ہم بھی ہے، تو ڈفرنس نظر آ رہی ہے آپ کو۔ آپ کی اس مقام تک پہنچنے کے لیے کون سا پیسہ لگایا گیا؟ کون سی سفارش تھی؟ کسی منسٹر کی سفارش تھی؟ نہیں تھی۔ کوئی سیاسی پارٹی کے آپ حامی ہیں؟ نہیں ہیں۔ آپ کے والد صاحب نے کوئی کروڑوں روپے لگا دیا آپ کے اوپر؟ ایک عام متوسط گھرانے سے، جو کہ قبائلی علاقہ جات سے پشاور آ کر بستا ہے، ایک عام بچہ گلیوں میں کھیلنے والا عام بچہ، وہ جا کر انٹرنیشنل لیول کے اوپر 50 سے زیادہ ممالک کو مجبور کرتا ہے، چائنا اور امریکہ سمیت، کہ وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ انڈیا سمیت، انڈیا نے کتنی آپ کی وہ کیے۔ تو میں ان والدین کو، ان غریب بچوں کو جو کہ ڈس ہارٹ ہے، کہ اقبال نے آپ کے لیے پہلے سے یہ ہیرے جواہرات جو رکھے ہیں، اس کو آپ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یہ اندر کی دنیا ہے، یہ آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ فیلنگز ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ یہ بیدار ہو جائے، جس کو خودی آپ کہتے ہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کائنات میں کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن میں نے صرف ایکشن دکھانا ہے، میں نے صرف ایکشن کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ایکشن محنت کرنا ہے۔ جب آپ محنت کرتے ہو، سٹرگل کرتے ہو، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میری محنت ہے، جو میری سٹرگل ہے، آیا دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی کر رہا ہے؟ آپ کی عمر کا کوئی اور بچہ ہے جو 18 گھنٹے پڑھ رہا ہے؟ اگر پڑھ رہے تو آپ نے 20 گھنٹے کرنے، مطلب زیادہ کرنا، زیادہ مینیج، ڈسپلن اور بہترین طریقے سے اس محنت کو کرنا ہے تاکہ اس سے بہتر ہو۔ تو جب آپ پوری کائنات، پوری دنیا کے ممالک کے بچوں سے زیادہ بہترین انداز میں محنت کر رہے ہیں اور آپ غریب بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ وہ آپ کو اگنور کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو کہتے ہیں میں آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہو۔ تو یہاں پر تو پیسوں کی بات ہی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا، آپ نے تو کبھی کسی کو کال نہیں کی، آپ نے کسی میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آج تک آپ نے کسی میڈیا کو کال کیا کہ مجھ سے انٹرویو لے یا میرے اوپر پیکیج بنائے؟ تو جو آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان دیکھتا ہے، سنتا ہے اور بولتا بھی ہے، آپ بول رہے ہیں نا، تو یہ پاکستان بول رہا ہے، کیونکہ حلال رزق ہے، پیچھے حلال رزق ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی شہرت کی طلب نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ آپ کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے لیے تو نہیں کر رہے، اپنے ملک کے لیے خلوص کے ساتھ آپ کے چلنے والے قدم، اس میں اللہ برکت ڈال رہا ہے۔ تو ہم ان پیرنٹس کو صرف ایک طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائے، باقی کام خود آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ خواہ آپ کا بچہ سرکاری اسکول میں ہو یا کسی بہت ہی مہنگے اسکول میں ہو، یہ فرق نہیں ڈالتا۔ جو فرق پڑتا ہے وہ اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کا بلیف پیسوں کے اوپر ہے، چونکہ پیسہ زیادہ ہوگا تو اچھا اسکول اور اچھی مستقبل کی طرف،
اور آپ غریب ہے تو بلیو اس بات پر کہ کیونکہ میں غریب ہوں، وسائل نہیں ہے، لہٰذا میں تو غرق ہو گیا ہوں، میرا بچہ بجائے اس کے کہ پڑھ لے وہ کوئی ہنر کیوں نہ سیکھ لے۔ اور حیران کن ایک اور بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس اس مٹی میں انڈیا سمیت بنگلہ دیش آگے پیچھے جتنے ممالک ہیں، اتنے اچھے اور بہترین دماغ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کو ہلا سکتے ہیں، لیکن وہ جا کر فائیور میں بیٹھ جاتے ہیں، $5-10 کمانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا وزن کیا ہے۔ کیونکہ جب شیر کو، جب ایک ہاتھی آپ لے لے، اس کو جب اپنی طاقت کا علم نہیں ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہاتھی ہوں؟ ہمارے یہاں اس مٹی پر بہت بڑے بڑے شخصیات جنم لیتے ہیں، لیکن ماحول، لوگوں کی باتیں اور آگے پیچھے کی واقعات اس بچے کو چھوٹا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ مارکا، یہ جنگ تو آپ کی ہے نا، آپ کیوں شکست کھاتے ہیں؟ آپ چھوٹی مسائل کے بیچ میں خود کو کیوں چھوٹا بنا لیتے ہو؟ آپ بڑا کیوں نہیں سوچ پاتے؟ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک لمٹ ہوتا ہے نا، آپ لمٹ سے باہر سوچیں۔ مطلب ایک لمٹ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے آگے تو بات نہ کر، یہ تو آپ پھر مذاق ہو گئی نا آپ کی بات۔ تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ جو لمٹ ہے یہ تو آپ کے ذہن کی لمٹ ہے نا، میرے ذہن میں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔ تو ماں باپ کو ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ وفاداری سے کام کرنا چاہیے، بے وفائی نہیں۔ یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے، بے وفائی ہے کہ جب آپ باہر جا کر جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ کر کے، بہت سارے طریقے ہیں، سرکاری لیول پہ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے سرکاری امور کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے، لہٰذا ان کے بچے بڑے نہیں بن پاتے۔ سمپل ہے، آپ اپنی اگزامپل لے لیں، تو جو تربیت آپ کو ملی، کیا اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کا وہ نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے کہ جب ان کو ان کی امی کہتی ہے کہ آج میں آپ کو دودھ نہیں دوں گی صرف اس وجہ سے کہ ان کے بکری نے کسی اور کی قید سے گھاس کھائی ہے، تو کیا یہ ایگزامپل آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہے؟ جب آپ سے ایک سیب لیا گیا، جب آپ اس کو کھا رہے تھے اور آپ کو روکا گیا کہ آپ یہ سیب نہ ہی کھا سکتے، اور آپ نے پوچھا کیوں، تو آپ کو جواب دیا گیا کہ آپ کے ساتھ اور بچے بھی ہیں، سیب کم ہیں اور بچے زیادہ ہیں، لہٰذا آپ یہ سیب نہیں کھا۔ ہاں البتہ آپ کاٹ کے ان میں تقسیم کر کے اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ جو عزت اور رسپیکٹ آپ کو مل رہی ہے، یہ اس چیز کی بدولت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو رسپیکٹ اور عزت دے رہا ہے۔ تو والدین کو تو میرا یہی ایک پیغام ہے کہ میں زیادہ راکٹ سائنس اور بہت ڈیفیکلٹ اور مشکل چیزیں جو ہے آپ کو ٹپس نہیں دے سکتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سمپل سی بات ہے، خود محنت کرے، جان لڑائے، پسینہ بہائے، حلال رزق کمائے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو پاکستان سے خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، آپ 5 منٹ لیٹ آفس سے نکلا کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی غریب آتا ہے، امیر آتا ہے، جو بھی آتا ہے، تو آپ اپنی فرائض انجام دیں، جو سرکاری فرائض آپ کے ہیں آپ اس کو پورا کریں۔ آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو 5 منٹ اوپر رکھا کرے کہ نہیں میں 5 منٹ لیٹ جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے رزق میں کوئی حرام نہ آ جائے۔ آپ چھٹی نہ کریں، اگر چھٹی کرے تو اپنی تنخواہ سے وہ پیسے کاٹے، آپ حکومت کو دیں، جو سرکار آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ جب اس طرح آپ کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو انویسٹ آپ دوسری سائڈ میں بچے کے اوپر کریں گے نا، تو کائنات کی جتنی بھی اسپرچول طاقتیں اللہ نے پیدا کی ہے، جس طرح پودا بڑھتا ہے، آپ تخم ڈالتے ہیں نا، تو پودا کو بڑھانے والا کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو وہ آپ کے بچے کے تخم کو کیڑا نہیں لگنے دے گا۔ یہ کیڑا جو لگتا ہے نا، یہ وہ جو حرام رزق اور شارٹ کٹ ہے اور ملاوٹ اور زیادہ پیسہ لا کے بڑے اسکول میں داخل کرنے والا، اس لیے لوگ حیران ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کون سی اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ اسکول تو ہے ہی نہیں، اب تو ہوم بیسڈ ایجوکیشن ہے، آپ کی گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ایسا کوئی اسکول ہی نہیں ہے کہ جس میں ایک انسان کو بڑا بنایا جاتا ہو، اس کی بہترین تربیت کی جاتی ہو۔ نہ ہونے کی وجہ سے آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، لہٰذا آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اور جو اگلی بات میں کرنا چاہوں گا پیرنٹس کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے اوپر اگر طوفان نہیں آتا، باد و باران نہیں آتا، زلزلے نہیں آتے، چھوٹی عمر میں مشکلات کا وہ سامنا نہیں کرنا سیکھتا، تو آپ کا بچہ کیسے ہیرو بنے گا بڑے لیول؟ یہ لوازمات ہے کسی بھی بڑے انسان کے بننے کی، کہ جب آپ کو تھپڑ ملتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تنقید ہوتی ہے، آپ کے راستے روکے جاتے ہیں، تو اگر یہ نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ مطلب یہ لوازمات ہے، انگریڈینٹس ہے کسی کھانے کو پکانے کے لیے۔ جب نمک نہیں ہوگا تو ذائقہ تو نہیں ہوگا، لہٰذا یہ انگریڈینٹس لوگ دعائیں کرتے ہیں ماں باپ کی، اللہ ہمارے بچوں کو ان مشکل حالات سے بچا۔
یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہوئی یہ اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بنائی ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے. جب آپ کی زندگی میں مشکل نہیں ہوگا, پرابلمز نہیں ہوں گے, آپ کی زندگی میں مصیبتیں نہیں ہوں گی, حالات اور چیلنجز بڑے بڑے نہیں ہوں گے, جتنا بڑا چیلنج اتنی بڑی کامیابی. تو آپ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری زندگی میں بڑے بڑے چیلنج آئے تاکہ میں اسے ٹکر لوں اور دنیا کو دکھاؤں کہ میں ایک پاکستانی ہوں. تو میں اپنی پہچان بڑے چیلنج کے ساتھ ٹکر لینے کی ہے.